پہلے چند لمحے بس دیکھتے رہے، پھر کاغذ کھولا۔ ایک ایک لفظ کے ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پیشانی تن گئی، جبڑا بھینچ گیا، آنکھوں میں سختی اتر آئی، کمرے کی فضا جیسے یکدم بوجھل ہو گئی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، جیسے اپنے غصے کو قابو میں لا رہے ہوں۔ پھر زور سے آواز دی، مریم! باورچی خانے سے مریم بیگم چونک گئیں، ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے، جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی اندر آئیں۔ جی کیا ہوا؟ اکبر علی خان نے کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ پڑھو۔ مریم بیگم نے گھبرا کر کاغذ لیا، چند سطریں پڑھتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اکبر علی خان نے دبی ہوئی مگر سخت آواز میں کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تمہاری بیٹی اب یہ سب کرے گی؟ مریم بیگم فوراً گھبرا گئیں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ۔ اکبر علی خان نے گہرا سانس لیا، غصہ اب بھی چہرے پر صاف تھا، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور مضبوط لہجے میں بولے، جاؤ جمیل کو بلاؤ۔ مریم بیگم ساکت رہ گئیں۔ اور سنو، اکبر علی خان نے نگاہ اٹھائی، اس سے پوچھو لڑکا کون ہے؟ کمرے میں سانس تک سنائی دینے لگی۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس لڑکے کے گھر والوں کو بلاؤ۔ مریم بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اکبر علی خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہاں، لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور آئے۔ مریم بیگم کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ ایک ساتھ پھیل گئے۔ انہیں شاید ڈانٹ، شور یا طوفان کی توقع تھی، مگر یہ خاموش فیصلہ ان کے لیے زیادہ بھاری تھا۔ صحن کے باہر ہوا چل رہی تھی اور گھر کے اندر جمیل کی تقدیر ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ مریم بیگم کے قدم تیز تھے، مگر دل ان سے بھی زیادہ بے چین۔ وہ سیدھی جمیل کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر جمیل کپڑے طے کر رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی دوپہر کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور کمرے میں ایک معمولی سی خاموشی تھی۔ جمیل! مریم بیگم کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ جمیل چونک کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جی امی۔ مریم بیگم اندر آئیں، دروازہ بند کیا اور ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جمیل کی نظریں جیسے ہی اس کاغذ پر پڑیں، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس گلے میں اٹک گئی۔ وہ چند لمحے بول نہ سکی۔ امی! دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنا سینہ دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ مریم بیگم نے غصے اور گھبراہٹ میں کہا، تمہارے ابو کو ملا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کون ہے، کس نے دیا؟ جمیل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے بے اختیار بستر کا سہارا لیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ امی شادی میں ایک بچی دے گئی تھی۔ مریم بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ جمیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ڈر گئی تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر مریم بیگم نے دبی آواز میں کہا، تمہارے ابو کہہ رہے ہیں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بلاؤ۔ جمیل نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا؟ ہاں ابھی، اور پوچھو کون ہے، کہاں کا ہے؟ جمیل کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا پرانا موبائل نکالا، جسے وہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ نمبر کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے ایک ایک کر کے ہندسہ دبایا۔ ہر رنگ کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رنگ، دو رنگ، تین رنگ، پھر دوسری طرف سے آواز آئی، السلام علیکم۔ جمیل جیسے ساکت رہ گئی۔ وہی نرم سنبھلی ہوئی آواز۔ اس نے لب تر کیے، وعلیکم السلام۔ جی جمیل صاحبہ۔ اس نے چونک کر فون مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے امید نہیں تھی آپ فون کریں گی۔ جمیل کی پلکیں جھک گئیں۔ میرے ابو کو وہ خط مل گیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر سنان فاروقی کی سنجیدہ آواز آئی، میں سمجھ گیا۔ جمیل نے مشکل سے الفاظ ادا کیے، انہوں نے کہا ہے اگر نیت صاف ہے تو گھر آئیں رشتہ لے کر، گھر والوں کے ساتھ۔ چند لمحے کوئی آواز نہ آئی، پھر اس نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا، میں ضرور آؤں گا، اپنے والدین کے ساتھ بہت جلد۔ جمیل کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ آپ بتائیں کب آنا ہے؟ جمیل نے اس کی یہ بات سن کر مریم بیگم کی طرف دیکھا۔ مریم بیگم گھبرائی ہوئی بولے، شام کو آ جائیں۔ جمیل بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ سنان نے جواب دیا، جی ٹھیک ہے، شام کو آتا ہوں۔ پہلی بار کسی نے ڈر کے وقت اسے یقین دیا تھا۔ بس وہ اتنا کہہ سکی۔ فون بند ہوا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر دل میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی اتر آیا تھا۔ کبھی کبھی تقدیر دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے انسان کو ڈرا بھی دیتی ہے۔ مریم بیگم نے جمیل کے ہاتھ سے موبائل تقریباً جھٹکے سے لے لیا۔ چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور غصہ بھی۔ بس بہت بات ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ جمیل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ خالی ہو گئے تھے، مگر دل پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز کے ساتھ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔
زمل آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ آپس میں الجھا لیے۔ دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا، کیا طے ہو رہا ہوگا، اس کا نام کس انداز میں لیا جا رہا ہوگا۔ مریم بیگم تیز قدموں کے ساتھ صحن پار کرتی ہوئی ہال میں آئیں، جہاں اکبر علی خان کرسی پر بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا، مگر ان کی نگاہ کہیں اور تھی۔ جی میں نے بات کر لی۔ اکبر علی خان نے سر اٹھایا۔ کیا کہا اس نے؟ کہہ رہا تھا شام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اکبر علی خان کے چہرے پر سختی اب بھی قائم تھی، مگر وہ خاموش رہے۔ مریم بیگم نے بے چینی سے مزید کہا، میں نے زمل کو کہا تھا کہ بات کرے۔ اکبر علی خان یک دم تن گئے۔ بے وقوف عورت! آواز دبی ہوئی تھی مگر کاٹ رہی تھی۔ میں نے زمل سے بات کرنے کو کب کہا تھا؟ تم خود بات نہیں کر سکتی تھی؟ ہر کام میں عقل مر جاتی ہے تمہاری۔ مریم بیگم سہم گئیں۔ میں نے تو بس کچھ نہیں۔ چند لمحے سکون رہا، پھر اکبر علی خان نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں لا رہے ہوں۔ جاؤ۔ مریم بیگم نے چونک کر دیکھا۔ زمل سے پوچھو، کیا وہ لڑکا اسے پسند ہے؟ مریم بیگم خاموش رہیں۔ اکبر علی خان نے نسبتاً نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سنو، پیار سے پوچھنا، غصہ کرو گے تو سچ نہیں بتائے گی۔ مریم بیگم نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ زمل کے کمرے کی طرف گئیں۔ اس بار قدم پہلے جیسے سخت نہ تھے۔ دروازہ کھلا تو زمل بستر کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئیں، چہرہ زرد۔ مریم بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ زمل نے چونک کر سر اٹھایا۔ آواز میں پہلی بار سختی نہیں تھی۔ جی امی؟ مریم بیگم نے کچھ لمحے خاموش رہ کر پوچھا۔ سچ بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ زمل کی پلکیں کام گئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر کہیں برتن رکھنے کی آواز آئی، پھر سب ساکت رہ گئے۔ زمل پہلے گھبرا گئی اور پھر لمبی سانس بھری، لب خشک ہوئے، پھر بہت آہستہ جیسے لفظ بھی شرما رہے ہوں، اس نے کہا، جی امی۔ مریم بیگم خاموش رہیں۔ زمل نے پہلی بار پورا جملہ ادا کیا، مجھے وہ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ جھک گیا اور دل میں برسوں بعد پہلی بار کسی خواہش کو زبان ملی تھی۔ مریم بیگم زمل کے کمرے سے نکلیں تو ان کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ قدم تیز تھے، سانس کچھ بھاری۔ وہ سیدھی ہال میں آئیں، جہاں اکبر علی خان حسب معمول کرسی پر بیٹھے تھے۔ جی میں نے پوچھ لیا۔ اکبر علی خان نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا کہا اس نے؟ مریم بیگم نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، وہ کہتی ہے اسے لڑکا پسند ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اکبر علی خان کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، جبڑا بھینچ گیا۔ انہوں نے کرسی کے بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ انگلیوں کی گریاں سفید پڑ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ آواز دبی ہوئی تھی مگر اندر بھڑکتا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مریم بیگم سہم گئیں۔ میں تو بس۔ اکبر علی خان یکدم کھڑے ہوئے۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور احمد اکبر خان اندر آیا۔ ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر بے فکری، مگر ماں باپ کے چہروں پر عجیب کیفیت دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں کو کیا ہوا؟ اکبر علی خان نے طنزیہ بنی ہوئی آواز میں کہا۔ آؤ احمد۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ تمہاری بہن نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تم بھی سن لو۔